یہ بات ضرور پوچھ کے ریکارڈ پر ہوگی کہ مجھے اس قسم کا کوئی تار نہیں بھیجا گیا کہ تم نے ہتھیار نہیں ڈالنے۔ اس کے برعکس میں آپ کو یحییٰ خان کے دو آخری سگنل بتاتا ہوں۔ پہلا سگنل جو مجھے ملا وہ 29 نومبر کا۔ مشرقی پاکستان پر بھارت نے بھرپور حملہ اپنی باقاعدہ فوج کے ساتھ کیا۔ پہلے اس کے آدمی چورے چھپے مکتی باہنی کے نام پر لڑ رہے تھے۔ میں نے ایک ہفتے میں بڑی محنت سے اس حملے کا مقابلہ کیا اور انہیں کئی مقامات سے مار بگایا۔ اس پر 29 نومبر 1971 کو یحییٰ خان کی طرف سے مجھے یہ سگنل موصول ہوا جس کے چند الفاظ یہ تھے کہ آپ کی کامیابی کو سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا اور ساری کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ دوسرا اور آخری سگنل مجھے سقوط ڈھاکہ سے 2 روز قبل 13 اور 14 دسمبر 1971 کی درمیانی شب موصول ہوا۔ واضح ہے کہ اس روز میں نے آخری آدمی اور آخری گولی کا حکم جاری کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ڈھاکہ میں ٹینک میری سینے سے گزر کر ہی داخل ہو سکے گی۔ لیکن رات کو جو پیغام آیا اس کے الفاظ یہ تھے: آپ نے وطن کی دفاع کے لیے بہترین جنگ لڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ مزید مزاحمت انسانی بس میں نہیں اور اس میں مزید جانی نقصان تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اب تمہیں وہ تمام ممکن حربے اختیار کرنے چاہیے جن سے تم، فوج اور اس سے ملحقہ افراد نیز پاکستان کے حامی افراد کی جانیں بچا سکو۔ میں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا تحفظ کرے اور افواج پاکستان اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو بچانے کا اہتمام کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کو روکوائے۔ یہ دونوں سگنل یہاں بھی محفوظ ہوں گے اور میرے پاس بھی محفوظ ہے۔ خود میں نے بھارتی قید میں ان پیغامات کی حفاظت کی اور انہیں مختلف ٹکڑوں میں لکھ کر اپنی ڈائری میں محفوظ کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یحییٰ خان نے مجھے ہتھیار ڈالنے اور آخری وقت تک لڑنے کا حکم دیا اور میں نے بزدلی سے ہتھیار ڈال دیے سراسر جھوٹ ہے، اور میں بڑی سے بڑی عدالت میں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت کے ساتھ پیش ہونے کو تیار ہوں۔ میں نے جن سگنل کا ذکر کیا ہے اس کے باوجود ہم نے 14 دسمبر کو ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہم انتظار کرتے رہے کیونکہ اسلام آباد سے اس سے بیشتر باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ زرد اوپر سے اور سفید نیچے سے تمہاری امداد کر رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نیچے سے سمندر کے ذریعے امریکی بیڑا اور اوپر سے چین ہماری مدد کو پہنچ رہا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہمارے جیادوں کا ہر طرف سے یہی جواب تھا کہ آخری گولی آخری آدمی کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے وہ آخری قطرہ خون بہنے تک لڑیں گے، مگر اسلام آباد خاموش تھا۔ میں بار بار انہیں پیغام بھیج رہا تھا، بار بار یحییٰ خان سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن جنرل حمید یا جنرل گل حسن ملتے اور کہتے کہ یحییٰ خان بات روم میں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ پیپ ہلا کر کہیں اوندا ہو چکا ہوگا، چنانچہ میں نے جل کر کہا کہ 1 گھنٹے سے وہ بات روم میں ہے، اسے کہو مجھ سے بات کرے۔ جواب میں پھر یہی کہا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ میں نے گالی دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ چکے تھے۔ ادھر ڈاکٹر مالک صاحب جو گورنر کا بار بار ہتھیار ڈالنے پر زور دے رہے تھے۔ میں نے کہا میں کیوں کر سکتا ہوں؟ جواب میں وہ بولے کہ یحییٰ خان سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ مشرقی پاکستان تو گیا، اب مغربی پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تم نے ہتھیار ڈال کر جنگ بندی نہ کرائی تو مغربی پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میں نے یحییٰ خان سے پھر بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنوز باتھ روم میں تھا۔ یہ 2 روز اس نے شاید باتھ روم میں ہی گزارے ہوں گے کہ ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں۔ میں گورنر نہیں، کمانڈر تھا، اور گورنر مجھے ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے تھے۔ یحییٰ خان کا آخری سگنل بھی میرے سامنے تھا۔ اس احمق نے اپنے سگنل میں کہا کہ اقوام متحدہ سے بات کرو کہ جنگ بندی کرائے۔ کیا منطق تھی اس کی؟ بھارت جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، کیا اس وقت میرے اپیلوں سے رک جاتا؟ اگر اقوام متحدہ یا بڑی قوتوں سے کوئی بات کر سکتا تھا تو اسلام آباد کر سکتا تھا، نہ کہ میں۔ لیکن اسلام آباد میں کرسیوں کی جنگ جاری تھی۔ یحییٰ مدہوش تھا اور بھٹو راستے میں رکتا اور سیر کرتا ہوا سلامتی کونسل پہنچ رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر لگے اور اتنی دیر میں مشرقی پاکستان میں ہمارا جھٹکا ہو جائے۔ پھر بھٹو وہاں پہنچا بھی تو جنگ بندی اور سیاسی حل پر مبنی پولینڈ کی قرارداد پاڑ دی اور یوں
جنگ بندی کی آخری امید بھی ختم کر دی۔ ڈاکٹر مالک نے مجھے بتایا کہ یحییٰ خان کہتا ہے کہ بھارتی فوج مرالہ ہیڈ ورکس کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اگر وہ ہیڈ ورکس پر قابض ہو گئی تو غضب ہو جائے گا، لہذا جلدی ہتھیار ڈال کر جنگ بندی کراؤ ورنہ مغربی پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ مجھے یہ ہدایت دے کر کہ اقوام متحدہ سے بات کر کے اور ہر حربہ استعمال کر کے فوج اور سول افسروں کو بچاؤ، اور ڈاکٹر مالک سے یہ کہہ کر مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دو۔ یحییٰ کا ٹولہ مغربی پاکستان کے آئندہ اقتدار کی تقسیم میں مصروف تھا، جہاں بھٹو نے یحییٰ کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ بطور صدر اسے کام کرنے دے گا۔ ہمارے جوان تعداد میں کم تھے، ہوائی تحفظ سرے سے نہ تھا، رہی صحیح کسر مغربی پاکستان کی سرحد سے بھارت پر حملہ کر کے اسلام آباد نے پوری کر دی تھی۔ یہ اہم نکتہ تھا جسے بغور سمجھنا ضروری ہے۔